وہ دن دور نہیں کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب اس وزیراعظم ہاؤس سے ایک ڈائری اور ایک پینسل لے کے نکلے تھے، وہ لاؤ لشکر کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آئے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ 9 اپریل کی رات ہے اور یہ وہ رات ہے جب عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا رجیم چینج آپریشن کے ذریعے۔ اس سائڈ پہ آپ کو سپریم کورٹ بھی نظر آ رہی ہے، یہ پارلیمنٹ ہے۔ شاید ہٹک صاحب آج سے 3 سال قبل اسی ٹائم رات کے جو ہلچل مچی ہوئی تھی اور آپ یہاں پارلیمنٹ میں ہی موجود تھے، کیا ہوا تھا؟ اور 3 سال گزر گئے، عمران خان جیل میں ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج بھی بالکل وہ دن یاد ہے کہ ہم پارلیمان کے اندر بیٹھے تھے، ایک رجیم چینج آپریشن کے ذریعے، ایک سازش کے ذریعے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ادھر ایک اچھی بلی حکومت کو انہوں نے گھر بھیجا۔ عمران خان صاحب وزیراعظم ہاؤس سے ایک ڈائری نکل کے باہر آئے تھے، سپریم کورٹ کے دروازے ہم نے کھولتے دیکھے تھے، اور وہ کیا منظر، ابھی میں کیا بتاؤں۔ اس رات کو ہم ادھر ایوان سے استعفے دے کے نکلے تھے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کے سہولت کاروں نے ایک چوروں کا گلدستہ اس ملک کے اوپر مسلط کیا تھا، جس کی تباہ کاریاں آج بھی جاری ہیں۔ آج بھی میرے ملک کی معیشت جو ہے اس کا بیڑا غرق ہے، ملک میں رول آف لا جو ہے اس کا بیڑا غرق، ملک میں سول سپریمیسی کا بیڑا غرق، ملک میں آئین اور قانون کی پامالی، گھروں کی چادر اور چار دیواروں کی پامالی، میں کیا ان کی تباہ کاریاں آپ کو ادھر گناؤں۔ لیکن آج سے 3 سال پہلے جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا تھا، سپریم کورٹ کے وہ ججز، وہ جنہوں نے دروازے کھولے تھے رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کے، وہ تمام منظر آج پاکستانی قوم کو یاد ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ان 3 سالوں میں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے وہ اسے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، جس کی اگزامپل پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ عمران خان صاحب کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے نام کے اوپر کانٹا لگ چکا ہے، عمران خان صاحب تحریک انصاف جو ہے یہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ تمام باوجود اس کے 9 مئی کی آڑ میں ہمارے پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، ہمارے کارکنان کو پکڑا گیا، اس ملک میں میڈیا کے دوستوں کو اٹھایا گیا، ان کو اغوا کیا گیا۔ عمران خان صاحب کے بیانیے کو کنٹرول کرنے کے لیے پورے ملک کو لاک ڈاؤن کیا گیا۔ اس ملک میں عمران خان صاحب کو کی بیانیے کو، عمران خان صاحب کو ختم کرنے کے لیے یہاں کی عدالتوں کو ختم کر دیا گیا ہے، یہاں پہ میڈیا میں بین لگا دیا ہے، یہاں پہ ان کی بہنوں کو آج ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو بزور بازو، بزور جبر پارٹی سے الگ کیا گیا۔ کیا میں کہانیاں سناؤں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب اس وزیراعظم ہاؤس سے ایک ڈائری اور ایک پینسل لے کے نکلے تھے، وہ لاؤ لشکر کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آئے گا۔ 8 فروری کو بھی پاکستانی قوم نے ثابت کیا کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ اراکین کو جتوایا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے، اپنی قوم سے توقع ہے کہ وہ دوبارہ عمران خان صاحب کو وزیراعظم پاکستان بنائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنائیں گے، وہ پاکستان بنائیں گے کہ جس کا خواب قائد نے دیکھا تھا، جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جدوجہد کی تھی۔ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ہم ایک عظیم پاکستان بنائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، جو سلسلہ جاری ہے، جیسا کہ کل سلمان اکرم راجہ کی طرف سے بڑی سخت پریس کانفرنس کی گئی اور بیرسٹر گوہر پہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ ان کی جو ملاقات ہوئی اس کے بعد علیمہ خان کو رات کے اندھیرے میں جس طرح اکیلا بارش اسلام آباد میں بارش میں چھوڑ دیا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ کیوں یہ اتنا ظلم؟ وجہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ مجھے جیل میں ڈالیں گے تو میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جدھر میرا نام آئے گا ان کی کام پہ ٹانگ جائیں گی۔ تو ابھی عمران خان صاحب کی فیملی، جو ان کا خون کا رشتہ ہے، علیمہ باجی یا ان کا خاندان، ان کے پاکستان کی پالیٹکس سے، تحریک انصاف کی سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب ہمارا لیڈر ہے، پاکستانی قوم کا لیڈر ہے، لیکن ان کا بھائی ہے، ان کا خونی رشتہ ہے۔ ان سے ملاقات نہ کرا کے یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو نہ ملنے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ اگر وجہ صرف یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ہم بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان صاحب کو کمزور کریں، اب شاید ان کی کوشش ہوگی کہ ہم ان کے خاندان کے ذریعے عمران خان صاحب کو کمزور کریں اور کوئی ڈیل کریں، لیکن عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے نہ کوئی ڈیل ہوگی، نہ ہم ان کو ڈیل دیں گے۔ ٹھیک ہے، نہ ڈیل دیں گے۔ اچھا ہٹک صاحب، بڑا شاندار کنونشن ہوا نشتر ہال میں، اس کے بعد 11 کو سوات میں کنونشن ہے، ارادے کیا ہیں کہ مختلف شہروں میں جا رہے ہیں، ایک جگہ کنونشن ہے اور سوات میں ایون کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جلسہ ہوگا، ارادے کیا ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا دوبارہ سے سڑکوں پر آیا جائے گا؟
اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 26 نومبر کی رات کو جب ہمارے 11-12 ہزار کارکنان کو پکڑا گیا, کچھ کو ابڈکٹ کیا گیا, شہید کیا گیا, زخمی کیا گیا, تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب تحریک ایک مشکل فیز سے گزرتی ہے تو وہ ضرور نیچے جاتی ہے. لیکن اب دوبارہ ہم اپنی تحریک کو توانا کر رہے ہیں, دوبارہ اس کو کھڑا کر رہے ہیں, اس کے سٹرکچر کو کھڑا کر رہے ہیں. ہم اپنے کارکنان کو, اپنی پاکستانی قوم کو موبلائز کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بھی کوئی کال دے یا ان کا جو بھی لائے عمل ہو, تاکہ ہم پہلے سے ہماری تیاری ہو چکی ہو. سوات میں 11 کو ہیں, اس طرح مختلف اضلاع میں جنید اکبر جو ہمارے صوبائی صدر ہیں انہوں نے بھی کال دی ہوئی ہے پروٹیسٹ وغیرہ کے لیے, وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کا بھی ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں. عمل جو ہے جنید اکبر تمام ریجن سے دور سے مانگا ہوا ہے, تو وہ جو ہی ہمیں مل جائے اس کے بعد وہ بھی آپ کو پروٹیسٹ کرتے نظر آئیں گے. اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عید کے بعد آپ کو سڑکیں جو ہے یہ گرم نظر آئیں گی. تو نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی انشاءاللہ کنونشنز بھی ہوں گے, پروٹیسٹ بھی ہوں گے, اور عوام کی ہماری مقامی قیادت بھی انشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ کری. اور جدھر ہماری آپ نے کہا کہ اگر مقامی قیادت نہیں نکلتی تو آپ آ جائیں گے, KPK والے آ جائیں گے. دیکھیں ہماری پارٹی ہے, یہ ہماری جماعت ہے. یا پنجاب والے, دیکھیں پنجاب والے کیا ثوابی نہیں آتے جلسے جلوسوں کے لیے؟ اگر ہماری پنجاب کی قیادت ثوابی خیبر پختونخوا آ سکتے ہیں تو پنجاب بھی ہمارا ہے, ہمارا ملک ہے, ہم اس کے مالک ہیں, ہماری پارٹی ہے. تو اگر ہمارے پنجاب کے لوگوں کو یا قیادت کو نکلنے میں مشکلات ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو خلا ہے ہم پور کر لیں. اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے, تو آج خبریں یہ چل رہی ہیں کہ وہ بل باقاعدہ طور پہ منظور ہو چکا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ کابینہ سے منظور ہوا ہے, ابھی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں وہ لینڈ ہے. دیکھیں جو جتنی چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہے یا میں نے جس حد تک اس بل کو دیکھا ہے تو اس بل میں ہے کیا, بیسیکلی وہ ایک کمیٹی بنانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں 4-5 بیوروکریٹ ہوں گے, اس میں 4 صوبائی اسمبلی کے ممبران ہوں گے, وہ ریفارمز کریں گے منرلز کے حوالے سے. اور اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک نمائندہ ہوگا وہ اس کو بائی انویٹیشن بلایا جائے گا. وہ اختیار ہوگا اس کمیٹی کا کہ وہ اس کو بلانا چاہتے ہیں یا نہیں بلانا چاہتے, تو وہ اس کمیٹی کا استحقاق ہوگا, اس کا پریویلیج ہوگا, اس کے پاس اختیار ہوگا. اور ایک ایشو ایسا ایشو بنا دینا, دیکھیں بل روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں, صوبائی اسمبلی بلز پاس کرتی ہے, لیکن اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ بل پڑھ لیں, وہ تمام شیٹیں نکال دیں, قوم کے سامنے بھی رکھیں, ہمارے سامنے بھی رکھیں. دیکھیں میں کبھی بھی ایسی بل کی حمایت نہیں کروں گا جس سے ہماری صوبائی مختاری کو نقصان ہوگا, جس سے ہماری صوبے کو نقصان ہوگا. ہم اس صوبے کے ہیں, ہم اس صوبے کو سرو کرتے ہیں, اور اس صوبے کے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے کہ ہم ان کے حقوق کے اوپر کمپرومائز کریں گے. بالکل بھی نہیں کریں گے. نہ میں صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں, نہ میں کابینہ کا ممبر ہوں, لیکن جتنی چیزیں میں نے دیکھی ہیں اس بل کے اندر اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے تو دلیل کے ساتھ اور اس بل کی کاپی نکال کے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر آپ لگا دیں. اگر بے جا ہم نے اپنی صوبائی حکومت کے اوپر تنقید ہی کرنی ہے, اپنے صوبائی حکومت جو ہے وہ اگر کوئی ریفارم لانا چاہتی ہے اس میں ہم کیوں رکاوٹیں کھڑے کریں. باقی وہاں پہ تمام ممبران, اپوزیشن, گورنمنٹ کے ممبران, ہمارے اپنے صوبائی اسمبلی کے ممبران, ان کو بریف کیا جائے گا. اس کے بعد اگر پسند نہ ہوا تو صوبائی اسمبلی کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس بل کو ریجیکٹ کر دے, لیکن ویسے ہی تنقید شروع کر دینا. جی دیکھیں جب تک ہم اپنے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ معاملات اسی طرح چلیں گے. دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں, بشرا بی بی قید حق میں ہے, ہمارے اسیرین جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہیں. تو اس وقت ہمیں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ جی ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیں. اور وہ لوگ لگا رہے ہیں, جب بھی پارٹی کے اوپر مشکل وقت آتا ہے وہ نظر نہیں آتے, وہ غائب ہو جاتے ہیں. جب تھوڑا سا اچھا وقت آتا ہے, مشکل نہیں ہوتی, تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم لیڈر ہیں. دیکھیں اس وقت ہم ایک تحریک اور ایک ہم ایمرجنسی کی سچویشن میں ہیں, اور مجھے اس بل سے مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ میں کیا کوئی ممبر ہوں صوبائی اسمبلی کا یا میں کابینہ کا ممبر ہوں؟ لیکن جو چیزیں مجھے بہتر لگتی ہیں میں اس کو سپورٹ کروں گا. لیکن اگر مجھے لگے کہ یہ چیز غلط ہے تو چیف منسٹر میرا ہے, صوبائی حکومت میری ہے, میں ان کے سامنے اپنے تحفظات رکھوں گا, بجائے اس کے کہ ہم پبلک کنٹروورسی کریٹ کر لیں اور اس کے بعد جی ان سے بات چیت کریں. پہلے ہمیں ڈسکشن کرنا چاہیے چیزیں کے اوپر, کنفرم کرنا چاہیے. اگر کوئی غلط چیز ہو تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اصلاح کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ غداری اور اس کے فکر میں. اور رہی بات عمران خان صاحب کی اپروول کی,
देखिए इमरान खान साहब से मेरे कोई अभी तक मुलाकात नहीं हुई। मैं 4-5 दफा गया, आप वहाँ पे मौजूद थे कि मैं उधर गया, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है इमरान खान साहब से। तो क्या मैं अपनी क़यादत से गिरना शुरू कर दूं कि जी मुझे आप लोग मुलाकात नहीं कराने दे रहे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जी। देखिए इस टाइम हम एक वार की सिचुएशन में है, इस वक्त हमने इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। सर मुराद सईद ने जिस तहरीक का आगाज किया है, पिशावर में कामयाब आप लोगों ने कन्वेंशन किया, उसके बाद अगला लाए अमल क्या होगा जो मुराद सईद ने निकाल दी? अभी इंशाल्लाह 11 तारीख को बरी कोर्ट में 2 बजे हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करने जा रहे हैं, जिसमें इमरान खान साहब और दीगर जो हमारे कैदी हैं और उस हवाले से वो भी खिताब करेंगे, हम भी उधर जाएंगे। लेकिन उससे बढ़ के उसमें जो हमारी अमन और अमान की जो सिचुएशन है उसके मुतालिक भी हम वहाँ पे कौम को एक रोड मैप देंगे और अमन और अमान के हवाले से भी एक जरगा होगा कि हम कैसे अमन और अमान की बेहतरी में अपना हम किरदार अदा कर सकते हैं। तो एक तो हमारा जो अपने हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है वो लाइन होगी और दूसरी जो होगी वो अमन के हवाले से होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।